شیر اور ہرن کا مقابلہ۔ گھنے جنگل کی صبح تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر سنہری قالین بچھا رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ اس خوبصورت منظر کے بیچ ایک خطرہ چھپا ہوا تھا جو ہر جانور کے دل میں خوف پیدا کرتا تھا۔ یہ خطرہ تھا جنگل کا بادشاہ شیر۔ شیر اپنی طاقت اور روب کے لیے مشہور تھا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز اٹھتا تھا۔ جو جانور اسے دیکھ لیتا اس کے قدم خوف سے لڑکھڑا جاتے۔ لیکن جنگل کے ایک کونے میں ایک ہرن رہتا تھا۔ یہ ہرن باقی ہرنوں کی طرح کمزور دل نہیں تھا۔ وہ تیز دوڑنے والا اور ذہین تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد کی روشنی جھلکتی تھی۔ اسے اپنی تیز رفتاری پر بے حد ناز تھا۔ مقابلے کی ابتدا۔ ایک دن جنگل کے تالاب کے کنارے سب جانور جمع تھے۔ پرندے درختوں پر، خرگوش جھاڑیوں میں، بندر شاخوں سے لٹکے ہوئے۔ سبھی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شیر اور ہرن کے درمیان ایک مقابلہ طے پایا تھا۔ یہ مقابلہ طاقت اور عقل کے بیچ ہونے والا تھا۔ شیر نے غرور سے کہا، ہرن، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتے ہو؟ جان لو میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ آج تمہیں سب کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ طاقت کے آگے عقل اور تیزی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہرن مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، اب طاقتور ضرور ہیں مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ عقل اور چالاکی کے بغیر طاقت اکثر بیکار ہو جاتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، آپ کی طاقت میری دوڑنے کی صلاحیت۔ یہ سن کر سارے جانوروں میں جوش دوڑ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ آج کا دن تاریخ میں یادگار بننے والا ہے۔ جنگل کا فیصلہ۔ مقرر کیا گیا کہ مقابلہ جنگل کے بیچوں بیچ ہوگا۔ میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑ ہوگی۔ شرط یہ تھی کہ اگر شیر ہرن کو پکڑ لے تو ہرن اس کا شکار ہوگا، اور اگر ہرن بچ نکلے تو اسے فاتح مانا جائے گا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بندر نے اعلان کیا، یہ دوڑ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ عقل کا امتحان بھی ہوگی۔ جو بھی جیتے گا جنگل کے سب جانور اسے سلام کریں گے۔ شیر کی دھاڑ اور ہرن کی دوڑ۔ مقابلہ شروع ہوا۔ شیر نے ایک زبردست دھاڑ ماری اور زمین کو اپنے بھاری قدموں سے ہلایا۔ ہرن ایک جھٹکے میں میدان کے دوسرے کنارے کی طرف لپکا۔ شیر نے پیچھا کیا۔ اس کی رفتار بھی حیران کن تھی، لیکن ہرن کی چالاکی اس سے مختلف تھی۔ کبھی وہ بائیں طرف مڑ جاتا، کبھی سیدھا بھاگتا، کبھی اچانک دائیں جانب جھک جاتا۔ شیر ہر بار رخ بدلنے پر تھوڑا پیچھے رہ جاتا۔ شیر غرا، یہ بھاگنے کی عادت تمہیں زیادہ دیر تک نہیں بچا سکے گی۔ ہرن نے پیچھے مڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، اصل بہادری صرف شکار کرنے میں نہیں بلکہ خطرے سے بچ نکلنے میں بھی ہے۔ عقل کی بازی۔ دوڑتے دوڑتے ہرن اچانک تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکا اور پانی میں اپنا عکس دیکھا، پھر اچانک تالاب کے گرد دائرہ بنا کر بھاگنے لگا۔ شیر سیدھا تالاب میں کود گیا، یہ سوچ کر کہ ہرن پانی میں کودنے والا ہے، لیکن ہرن کنارے ہی کنارے دوڑتا رہا۔ شیر کی یہ غلطی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ پانی میں اس کی رفتار آدھی رہ گئی جبکہ ہرن آگے نکل گیا۔ جانور تالیاں بجانے لگے۔ بندر زور زور سے چیخنے لگا، واہ، یہ ہوئی نا عقل کی جیت۔ لیکن شیر ہار ماننے والا کہاں تھا؟ وہ پانی سے نکلا اور پھر پوری طاقت سے ہرن کے پیچھے دوڑا۔ ہرن نے جنگل کے گھنے درختوں کی طرف رخ کیا۔ وہاں راستے تنگ اور کچے تھے۔ شیر کے بھاری قدم وہاں بار بار پھنسنے لگے جبکہ ہرن آسانی سے چھلانگیں مار کر آگے بڑھتا رہا۔ انجام۔ بالآخر ہرن مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ شیر اس سے کافی پیچھے رہ گیا۔ سب جانوروں نے خوشی کے نعرے لگائے، ہرن جیت گیا۔ عقل اور چالاکی نے طاقت پر فتح پالی۔ شیر نے سخت غصے میں دھاڑ ماری لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ وہ جان گیا کہ صرف طاقت پر غرور کرنا غلط ہے۔ ہرن نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا مقصد آپ کی بے عزتی کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ چھوٹے اور کمزور سمجھے جانے والے جانور بھی اگر ہمت اور عقل سے کام لیں تو بڑے بڑے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ شیر نے پہلی بار مسکرا کر کہا، تم نے آج مجھے ایک اہم سبق دیا ہے، طاقت کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے۔
سبق۔ اس دن کے بعد جنگل کے سب جانوروں نے یہ سبق یاد کر لیا کہ طاقت بڑی چیز ہے لیکن عقل اس سے بھی بڑی ہے۔ مشکل وقت میں ہمت اور ہوش دونوں ضروری ہے۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہرن جنگل کا ہیرو بن گیا اور شیر نے بھی اپنی سوچ بدل لی۔ وہ اب باقی جانوروں پر کم غرور کرتا اور اپنی طاقت کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتا۔ یہ کہانی تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ صرف طاقت کافی نہیں بلکہ عقل اور حکمت کے ساتھ طاقت کا استعمال ہی کامیابی دلاتا ہے۔